अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान मजीद सूरह बक़रा आयत नंबर 185 185 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि माह रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। इस आयत शरीफा के ज़िम्न में कुरान किताब अमल के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 10वें और आखिरी मरहले में। कल की गुफ्तगू में जो मौज़ूज़ात बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की वो ये कि ओरिएंटलिज़म ने, या यूँ कहा जाए कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने जब ये चाहा कि वो मुसलमानों के ऊपर गालिब आएँ तो उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को मुसलमानों से जुदा किया, या यूँ कहा जाए कि मुसलमानों को कुरान मजीद से जुदा किया। और जब मुसलमानों और कुरान मजीद के बीच में जुदाई वाक़ हो गई तो अब उनको रास्ता मिल गया कि मुसलमानों के ऊपर गालिब आ जाएं, और यही वो मौका था कि जहाँ से मुसलमानों की बदबख्तियाँ शुरू हो गईं और आज दुनिया में मुसलमान नहायत बदबख्तरीन हालात और ज़िंदगी से गुज़र रहा है या मुकाबला कर रहा है। इसमें फिर उम्मीद की किरण वहीं पे पैदा होती है कि जहाँ पे जिस मुल्क का निज़ाम कुरान मजीद के निज़ाम के मुताबिक है और जो कुरान मजीद के मुताबिक अपने मुल्क को लेके चलना चाह रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे एक आयत शरीफ़ा कि जिसका बीच में भी हमने उसकी तरफ इशारा किया था, सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 30, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वक़ाल रसूल। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे या अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा। ए पालने वाले, ए मेरे रब, ये जो हमारी कौम है इस कौम ने इस क़ुरआन को महजूर यानी मतरूक करार दिया, तर्क कर दिया। महजूर यानी मतरूक, जो जिस नहज पे और जिस एतबार से कल गुफ्तगू थी वही चीज़ यहाँ पे भी है। खूब रसूल कुरान मजीद के बारे में शिकवा करेंगे कि कौम ने महजूर मतरूक करार दिया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब कुरान है, सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन कुरान मजीद का हुआ है। हर घर में आपको हद अक़ल 1 जिल्द 2 जिल्द मिल जाएगी। कैसे तर्क किया लोगों ने, कहाँ तर्क किया, हर घर में है। लेकिन कुरान कह रहा है, रसूल का शिकवा है। ना कुरान गलत कह सकता है, ना रसूल नाउज़ुबिल्लाह गलत कहेंगे। और अगर नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बिलफ़ज़ रसूल की बात गलत वाली होती तो कुरान उसको इस तरीके से नहीं कोट करता। बात सही है कि इस कौम ने कुरान मजीद को मतरूक करार दिया। किस एतबार से उसको मतरूक करार दिया? इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद का मतरूक होना बउनवाने जिल नहीं है, ये किताब की शक्ल के उन्वान से नहीं है। फिर किस एतबार से है कुरान मजीद मतरूक? वही बात जो हमने कल आपकी खिदमत में पेश की थी। कुरान मजीद निज़ाम है, कुरान मजीद किताब अमल है, ये अमल के एतबार से मतरूक है, निज़ाम के एतबार से मतरूक है। लिहाजा चूँकि आज आखिरी गुफ्तगू है, हम अपनी बातों को समेट रहे हैं कि उन्वान अमल कुरान मजीद हमसे तर्क नहीं होना चाहिए, हमसे छूटना नहीं होना चाहिए, हमसे छूटना नहीं चाहिए। सही मानों में देखा जाए तो इस बात का फ़ैसला कि हम कुरान मजीद के साथ हैं कि नहीं है, कुरान मजीद को तर्क किया कि नहीं तर्क किया, कुरान मजीद हमारे पास है कि नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना कुरान मजीद पे अमल कर रहे हैं, कितना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ैसला हमारे अमल से होता है कि हमने कुरान मजीद को अख्तियार किया या तर्क किया। जब अमल में देखा जाए कि कुरान मजीद है तो यानी अख्तियार किया, और अगर अमल में देखा जाए कि कुरान मजीद नहीं है तो यानी तर्क कर दिया। इसलिए कि अगर इंसान इस पे अमल करेगा तो इज़्ज़त और कामयाबी की तरफ जाएगा, और अगर इंसान इसको तर्क कर देगा
تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ بدبختی کی طرف جائے گا۔ آئیے یہاں پہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہرحال دو حصے ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام ثم انزل علیہ الکتاب، پھر اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب نازل کی۔ وَعِزًّا لَا تُهْزَمُ أَنصَارُهُ، یہ وہ عزت ہے کہ جو اپنے انصار کو، یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ وہ عزت ہے کہ جو اپنے انصار کو شکست نہیں کھانے دیتی ہے، ہارنے نہیں دیتی ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں جیتے، کامیاب ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو قرآن پہ عمل کریں۔ اب آئیے کہ جس بات پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس کی وضاحت میں یہاں تک پہنچے ہیں، جو آیت شریفہ ہے کہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، یہی قرآن مجید ہدایت ہے۔ اگر ہم کو ہدایت چاہیے، کہتے نہیں ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے۔ ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ قرآن مجید پہ۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ صرف ٹیکسٹ کے پڑھ لینے سے اور ہوا کھا لینے سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کا مطلب یعنی ہم عمل کریں اس پہ۔ قرآن مجید ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور نہیں صرف ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں اور حق و باطل میں فرق کی واضح نشانیاں۔ اور یہ ایک بہت الگ و مکمل ٹاپک ہے کہ انسان کو کئی موقعوں پہ حق و باطل میں فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ، اور بعض اوقات انسان کنفیوز بھی نہیں ہوتا ہے، بہت ہی آسانی سے باطل کی طرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی امیہ کی حکومتوں میں، بالخصوص مولا کائنات کے زمانے میں، کتنے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے، وہ مطمئن تھے کہ وہ حق پہ ہیں جبکہ وہ باطل پہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو قرآن مجید سے نہیں لیا تھا، لہٰذا وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے اس سے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ قرآن مجید سے حق کو نہیں لیں گے تو اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا پائے وہ لوگ فتنوں سے، گمراہ ہو گئے، حتیٰ وقت کے امام کے مقابلے میں آ گئے جنگ پہ۔ لہٰذا اگر قرآن مجید سے ہم بصیرت نہیں لیں گے، قرآن مجید سے ہم ہدایت نہیں لیں گے، تو شاید حق و باطل میں فرق سمجھنے میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو۔ یا ایک اور آیت شریفہ جو ہم نے آپ کی خدمت ابتدا میں عرض کی تھی، کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی سے، ظلمات سے، اندھیرے سے نکال کے نور، روشنی اور ہدایت کی طرف لے جائے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صراط العزیز الحمید، اپنے رب کی اجازت سے اس عزیز و حمید کے راستے پر، یا اس عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ یہ قرآن مجید، ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر کا بہترین موقع ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یعنی نازل ہونے کا مطلب کہ یہ نظام دیا گیا ہے، دنیا میں نازل ہوا، رسول کے قلب پہ نازل ہوا۔ نازل ہونے کا ایک مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمارے بیچ میں آ گیا، لیکن اصل مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اپنایا کہ نہیں اپنایا۔ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، لیکن ہم نے جتنا اس پہ عمل کیا، جتنا ہم نے اس کو قبول کیا، اتنا ہم نے در واقع اس نزول کو اپنا لیا، نزول ہمارے لیے ہوا۔ لہذا شب قدر سے پہلے اپنے قلب کو، دل کو اتنا نرم کریں اور قرآن مجید پہ عمل کی کوشش کو شروع کر دیں تاکہ شب قدر میں ہم اللہ کی خدمت، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ پالنے والے تیرے اس نزول کو ہم نے اپنے لیے راہ عمل اور راہ ہدایت بنا لیا ہے۔ شب قدر سے پہلے یہ آمادگی ہے کہ ہم قرآن مجید کو لے کے عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ مثلا خود قرآن مجید کا کھولنا، سر پہ رکھنا، خوب ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے۔ قرآن کے بہت سی چیزیں کہا جاتی ہیں فلاں کے سائے میں، بعض اوقات لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب
فلاں مثلا منسٹر یا فلاں سیٹھ یا فلاں بڑے آدمی کے سائے میں، تو سائے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کو اپنے سر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں. سائے کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے بڑے کے عنوان سے ایکسیپٹ کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں قبول کیا، یعنی ان کی سرپرستی کو قبول کیا. خوب ہم قرآن کے سائے میں ہے کہ نہیں ہے؟ سائے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سر کے اوپر قرآن کو رکھ کے ہم گھومیں. سائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عنوان نظام ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، قبول کیا کہ نہیں کیا، وہ عنوان عمل ہم نے قبول کیا کہ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو یہ ہماری عزت، ہمارے غالب ہونے، ہماری ہدایت، حق و باطل میں فرق کا محسوس ہونا، بصیرت، بہت ساری چیزوں کے لیے راستہ کھل جائے گا. اور اگر نہیں قبول کیا ہے تو نہ یہ کہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، بدبختی ہوگی، بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی، ناکامی ہوگی، فتنوں سے نہیں بچا پائیں گے. یہ سب تو دنیا میں جو ہوگا ہی وہ ہوگا. آخرت میں رسول شکایت کریں گے کہ پالنے والے اس قوم نے ہماری اس کتاب کو مہجور قرار دیا، متروک قرار دیا. کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جو یہ پسند کرے گا کہ روز محشر رسول اس کی شکایت کرے؟ شافع محشر ہے، ہم کو معصومین کے شفاعت کی امید ہے، ہم ان سے شفاعت کی درخواست لے کے جائیں گے. اور اگر وہی ہمارے خلاف شاکی بن جائے، شکایت کرنے والے، تو پھر شفاعت ہم کس سے طلب کریں گے؟ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول ہماری شکایت کرتے ہوں، امام علی شفاعت کر دیں، رسول شکایت کرتے ہوں، دوسرے ائمہ شفاعت کر دیں. رسول اگر شکایت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شکایت میں سب شامل. لہٰذا بنیادی چیزیں ہم اپنے اعتبار سے تیار رکھیں. انشاءاللہ روز محشر ائمہ معصومین حضرت رسالت مآب ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور شفاعت کا باعث بھی ہوں گے. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہمیں دنیا سے آمادہ کر کے لے کے جانا ہے. اس میں اہم ترین چیز ہے کہ قرآن مجید کو بنوانے کتاب عمل ہم کو قبول کرنا ہوگا اور حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا کے ہدایت کے راستے پہ گامزن کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.